دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو عبادات ہیں، نمبر 2 ہے قرض۔ ٹھیک ہے۔ اگر مرنے والے پر قرض ہے تو ورثاء پر تقسیم وراثت سے قبل بھی لازم ہے کہ میت کا قرض ادا کریں۔ پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ میت کے ترکہ میں سے ٹھیک ہے۔ اس کے چھوڑی ہوئی وراثت میں سب سے پہلے قرض ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ ساری وراثت قرض میں ہی ادا ہو جائے تب بھی پہلے قرض ادا کرنا، چاہے ساری وراثت چلی جائے، قرض یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ جی قرض مقدم ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب حدیث اس شریف میں یہ میں بھی ہے، نقطہ ہے کہ مقروض کا جنازہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا ہے؟ جنازہ پڑھا جائے گا، جی۔ البتہ حدیث میں ہے کہ میت کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ اللہ۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جو شخص اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ تکبر نہ کرتا ہو، وہ کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، اور نمبر 3 اس پر قرض نہ ہو، تو آقا کریم نے فرمایا وہ سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو لہٰذا سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد معاملہ ہے اب نمازوں کا، روزوں کا۔ جو کسی شخص نے اگر اپنی پوری زندگی میں کوتاہی کی ہے، اس سے نماز اور روزے سارے ادا نہیں کر پایا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں جو ورثاء ہیں یا اولاد ہے وہ ان کی طرف سے نماز اور روزے نہیں رکھ سکتی۔ اچھا۔ اچھا۔ فرض نماز کوئی اور اس کے بدلے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، فرض روزے کے بدلے میں کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے جسے فدیہ ادا کرنا کہتے ہیں، کہ ہر نماز اور ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر رقم کسی غریب کو دے دی جائے۔ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت ابھی صدقہ فطر کی رقم ہے 230 روپے، جی۔ تو آپ ایک نماز کے بدلے 230 روپے کسی غریب کو دے دیجئے، ایک روزے کے بدلے 230 روپے دے دیجئے۔ اب آپ کاؤنٹ کر لیجئے کہ ان کی زندگی کی تمام نمازیں جو رہ گئی ہیں اندازاً کتنی ہیں، ذرا روزے اندازہ ہی ہو کتنے سکتا ہیں۔ ہے۔ جی۔ اندازے کے مطابق اس کو اس وقت آج کے دور میں 230 روپے کے ساتھ آپ ضرب دیں، جتنی رقم بنتی ہے وہ غرباء میں آپ تقسیم کر دیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے دے اچھا مجھ یہ اور اس رقم کی اس کے جوابدہی نہ ترکے ہو۔ میں سے دی جائے گی؟ نہیں، اچھا، یہ رقم ورثاء اپنی جانب سے ادا کریں، یعنی اچھا۔ ورثاء کی طرف سے یہ ہدیہ ورثاء ہوگا، کا اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے، حسن سلوک ہوگا۔ حسن سلوک ہے، نیکی یہ ہے، بڑا اور امپورٹنٹ ہے۔ اس سے وہ خوش بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ اولاد سے راضی بھی ہوں گے، اور وہ ان کے حق میں دعا بھی کریں گے۔ اور ترکے سے دینا تو غلط ہوگا نا، کیونکہ ترکے سے دوسروں دینا کو غلط، حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں وہ گے۔ متاثر ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، امپورٹنٹ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ساگر صاحب نے بھی وصیت سے متعلق بات کی تھی، میں اس پہ تھوڑا سا کلام ضرور کرنا کرنا چاہیے چاہتا کیونکہ یہ سبجیکٹ آپ کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو جانے والے وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیت کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت پوری کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز یہ مد نظر رہے کہ فوت میت جانے والے بزرگ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لا وصیت للوارث، یہ حضور علیہ السلام یہ کا بنیادی قانون ہے۔ صریح فرمان ہے۔ ٹھیک ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر میت نے وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وہ پوری نہیں کی جائے گی، اس پہ وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت جو ڈیفائن کر چکی ہے۔ وراثت میں طے ہو چکا چکا ہے ہے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں۔ نمبر 2، ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے انہوں نے وصیت کی ہے، اس وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا ان کے ترکے اور وراثت میں سے صرف 1/3 سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں۔ 1/3 سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ غیر شرعی ہوگا۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہے جی۔ تو پھر اس میں اب 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ بالکل پورا ہی نہیں کیا جائے گا، اچھا، وارث کہتے ہیں نہیں جی سانو تو ساڈا حق دیو، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی نہیں پوری کرن دینی تو نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ورثاء اپنا حق لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار ساڈے ابا جی دی وصیت سی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے والد صاحب کی یہ وصیت پوری کریں گے، تو اب وہ اپنے کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اولاد ملا لیتی ہے، اب وراثت جو ان کو مل چکی ہے ٹھیک ہے۔ وہ اپنا حق لے چکے ہیں، اب وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا کوئی ایک ہی بیٹا کر دیتا ہے یا سب مل کر کرتے ہیں اور والد صاحب کی وصیت مکمل کر دیتے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کا 1/3 احسان سے ہے۔ زیادہ ہے، وہ تو اب معاملہ ختم ہو ختم ہو چکا گیا ہے نا، ان کا اختیار ہے اب۔ 1/3 تو ادا ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ اب باقی وراثت بھی تقسیم ہو چکی چکی ہے، ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق مل چکا ہے۔ اب
औलाद अपनी मर्ज़ी से वालिद साहब की वो सुभान उनका अल्लाह। हुक्म था वो पूरा कर रहे ठीक हैं, है। तो ये एक नेकी है, एहसान है, इससे वो कब्र में खुश होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, वसीयत किसी के लिए भी की जा सकती है? किसी के लिए सिवाय वारिस के किसी के लिए भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ वसीयतें ऐसी हैं जो नहीं की जा सकती। मसलन बताना ज़रूरी है। इंसान अपनी बॉडी का मालिक नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला ने ये अज़ा हमें इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, मालिक वो ही है। ठीक है। ये वसीयत कर जाना मेरा गुर्दा निकाल के फ़लाँ को दे देना, मेरी आंखें निकाल के फ़लाँ को दे देना, मेरी जनाब फ़लाने अज़ा फ़लाँ को डोनेट कर देना, इस तरह की वसीयत शरीयत की रोशनी में जायज़ ही नहीं है। ये अल्लाह की मिल्कियत में तसर्रुफ़ करना है जो बंदे को इख्तियार ही हासिल नहीं है। ठीक है। या अच्छा, एक हदीस पाक अगर मैं मुकम्मल सुना दूँ ज़रा जल्दी से। जी, हज़रत उसैद अस्साइदी की रिवायत है, एक साहब हुज़ूर की खिदमत में आए, अर्ज़ की हल बाक़िया मिन बिर्रि अबवैया शैउन बर्रुहुमा बिही बादा मौतिहिमा, क्या कोई नेकी है जो मैं वालदैन से करूँ और वो खुश हो जाए? तो हुज़ूर ने वालदैन से रिलेटेड 5 हक़ बयान किए। ठीक है। जल्दी से जी। पहला फरमाया उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, दूसरा उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, तीसरा फरमाया इन्फ़ाज़ व अहदिहिमा, उनकी वसीयत नाफिज़ करो, ठीक है। चौथा फरमाया सिलातु रहमिहिमा, वालिदैन का ये हक़ है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे रिश्ता कायम कायम रखो, रखा जाए। ये भी उनका एक हक़ है। ठीक है। यानी वालिद फौत हुए हैं तो आप ददयाल से जुड़ कर रहे हैं, सुभान फूफियों अल्लाह। से, अपने चचाओं तायों से जुड़ कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट रखें, आए जाएं, खुशी गमी में शरीक हों, उनकी मुश्किलात में मदद करें। नंबर 2, वालदा फौत हुई हैं तो आप ननिहाल से ननिहाल से रब्ता कनेक्ट रहें और उनके साथ आते जाते रहें, खिदमत करते रहें। सुभान अल्लाह। और आखिरी बात इरशाद फरमाई इकराम सिद्दीक़िहिमा, उनके दोस्तों का भी याद रखें। वालिदैन के दोस्तों का एहतराम अल्लाह, इस तरह करो जैसे वालिद का कर, तो वो कब्र में खुश होंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा की सहेलियों का इकराम फरमाते, करते थे। खाना बना के उनके घरों में भेजा सुभान करते अल्लाह। थे। मकसद यही था कि खदीजा को कब्र में राहत सुभान मिले। अल्लाह।